میرا سوال یہ ہے کہ دراصل میں ہندو ہوں اور میں نے بھارت میں ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی ہے اور انشاءاللہ وہ اگلے مہینے سعودی عرب میں یہاں آ جائے گی. آپ جانتے ہیں جب میں نے اسے بتایا کہ میں ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں ذاکر نائک کی تقریر، تو اس نے کہا برائے کرم ان کے پاس مت جانا، وہ شیعوں کے بارے میں برا کہتے ہیں اور وہ خود شیعہ ہے دراصل. تو اس نے کہا نہیں ان کے پاس مت جاؤ، اور ساس نے بھی کہا نہیں برائے کرم تم مت جاؤ، اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں شیعوں کے بارے میں برا بتائیں گے اور تم مجھے چھوڑ دو گے. تو یہ پہلا شک ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک عمومی سوال ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ سب کچھ خدا ہے اور سب کچھ خدا کی ملکیت ہے ہندو اور مسلم مذہب میں، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں. جب آپ تخلیق کی بات کرتے ہیں تو اس نے ہمیں مختلف مذاہب میں کیوں پیدا کیا؟ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وہ ہم سے عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کے لیے اتنی مشقت کیوں اٹھائیں، اور وہ جانوروں یا کسی اور سے اپنی عبادت کیوں نہیں کرواتا؟ صرف انسان ہی کیوں؟ شکریہ بھائی، یہ 2 سوال ہے. اس نے سوال پوچھنے سے پہلے مجھے کہا نمستے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نمستے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. لوگ کہتے ہائے. ہائی کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں. آپ نے مجھے نمستے کہا تو مجھے جواب دینا چاہیے، درست ہے؟ اور اگر میں جواب نہ دوں تو آپ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نمستے کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں میرے لیے نمستے ایسے ہے جیسے میں آپ کو ہائے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے اگر میں آپ کو گالی دوں تو معاف کیجیے گا، اور میں کہوں کہ میری گالی کا مطلب ہے آپ اچھے انسان ہیں، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ اگر میں اس لفظ کو جانتا ہوں. اگر میں کہوں الو، آپ الو جانتے ہیں؟ الو اردو ہندی میں آؤل یعنی الو کو کہتے ہیں. انگریزی میں آؤل کا مطلب ہے عقل مند انسان، لیکن ہندی میں الو کا کیا مطلب ہے؟ الو کا مطلب بے وقوف. ہاں، بے وقوف. تو انگریزی بولنے والے لوگ سمجھیں گے کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کو عقل مند کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں آپ کو بے وقوف کہہ رہا ہوں. اب میں نمستے کا مطلب جانتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. آپ کو مطلب نہیں معلوم؟ تم نے مجھے بتایا ہے نمستے، مجھے مطلب معلوم ہے اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. نمستے کے معنی ہیں، یہ سنسکرت کے لفظ ادم نمامے سے نکلا ہے، یعنی میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. کیا تم میرے سامنے جھکنا چاہتے ہو؟ بالکل. آپ اس شخص کے سامنے جھک سکتے ہیں جس کے پاس اتنا علم ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق آپ علم والے شخص کے سامنے جھک سکتے ہیں، لیکن قرآن، اسلام اور زیادہ تر مذاہب کے مطابق آپ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں. آپ جانتے ہیں بہت سے ہندو جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرے پاس آ کر میرے پاؤں چھوتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے خود خدا سے ذاتی طور پر ملاقات کی ہے. ہندو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو میں اسے کہتا ہوں دیکھو بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم میری عزت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے. اور ہندو مت میں بھی تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں. تو میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں. وہ یہ سب عزت اور محبت میں کر رہا ہے، لیکن محبت اور عزت میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو اسے شرک کہا جاتا ہے، گویا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. بہت سے ہندو میرے پاس آتے ہیں اور میری اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، وہ مجھے خدا کے برابر کر دیتے ہیں، جس پر میں نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں. تم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھک سکتے ہو. جو کچھ میں کہتا ہوں اور جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو جب تم مجھے دیکھو تو کہنا چاہیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کا مطلب ہے جیسا اللہ نے چاہا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، ورنہ میں تو ایک حقلہ تھا. اسی لیے نمستے اسلام کے خلاف ہے، اور دراصل یہ ہندو مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے. اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اتم نما کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اصل مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. اسلام میں السلام علیکم کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر سلامتی ہو. آپ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی کہہ سکتے ہیں.
अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहते हैं। चाहे तेज बारिश हो, आपको गुड मॉर्निंग कहना पड़ता है। हो सकता है किसी का बीवी से झगड़ा हो, कोई गुड मॉर्निंग कहे तो उसे गुड मॉर्निंग ही कहना पड़ता है। दिल ही दिल में वो बद्दुआ दे रहा होता है कि ऐसी सुबह कभी ना आए, फिर भी उसे जवाब में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहना पड़ता है। तो इस्लाम में सबसे बेहतरीन सलाम है अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर सलामती हो। और मैं आपको यही दुआ देता हूं क्योंकि कुरान में सूरे निसा 4 बाब आयत 86 में फरमाया गया है कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से सलाम करे तो उससे बेहतर तरीके से जवाब दो। कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से सलाम करे तो उससे बेहतर या कम से कम उसी तरह जवाब दो। तो मैं भी आपको जवाब में कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह की सलामती और रहमत हो भाई आप पर। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। पहला सवाल जो आपने पूछा कि आपकी मंगेतर फांसी या आपकी बीवी। Many beetle. बीवी, ओह तुमने पहले ही से शादी की है और आपकी बीवी ने आपसे कहा कि मेरे लेक्चर के लिए मत आना क्योंकि मैं शिया के खिलाफ हूं, और फिर भी तुमने उसकी नाफरमानी की। तुम जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? लफ्ज शिया कुरान में मौजूद नहीं है। देखिए, ये शिया सुन्नी का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान कहता है सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत 103 में वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीका मत डालो। हम मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरीका ना डालें। और अल्लाह ताला कुरान में सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत 159 में फरमाता है कि ए नबी, जो कोई इस्लाम के दीन में फिरके बनाता है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन उसके मामलात को खुद देखेगा, इसलिए इस्लाम के दीन में फिरके बनाना मना है। तो जो भी इस्लाम के दीन को फिरकों में बांटता है वो कुरान और सुन्नत से दूर जा रहा है। तो अपनी बीवी से कहिए कि जाकिर नाइक ने कहा है कि शिया सुन्नी जैसी कोई चीज नहीं है। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। हमें करना यह है कि हमें कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की पैरवी करनी है, और वाहिद पहचान जो आप दे सकते हैं वो मुसलमान है। तो मैं खुद को शिया या सुन्नी नहीं कहता, मैं खुद को मुसलमान कहता हूं। तो आज अपनी बीवी से कहिए कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मिला हूं जो खुद को मुसलमान कहते हैं, और मैं ना सुन्नियों के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो पहले ही सबसे बड़ा है। मेरे कहने से कि अल्लाह सबसे बड़ा है वो और बड़ा नहीं हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं? अब जानते हैं हम क्यों कहते हैं। क्योंकि जब मैं किसी की तारीफ करता हूं, जब भी मैं किसी को बड़ा कहता हूं, तो ये इंसानी फितरत है कि मैं उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करता हूं। तो हम अल्लाह की तारीफ इसलिए नहीं करते कि वो और बड़ा हो जाए। जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो उसी लम्हे जो भी अहकामात वो कुरान में देता है हम उन पर अमल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि हमारा रब कौन है, और फिर जो वो कहता है हमें उस पर अमल करना है। इसीलिए मुसलमान का मतलब है वो शख्स जो अपनी मर्जी अल्लाह की सुपुर्द कर दे। कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात सूरह 51 आयत 56 में जिक्र है कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और उसने हमें अपनी इबादत का हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि उसने हमें मेयार दिया है। ये इंसान के लिए हिदायतनामा है, इंसान के लिए अच्छाई और बुराई की पहचान है। अब जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब हम उससे दुआ करते हैं, तो लाजमी तौर पर हमें उसके अहकामात पर अमल करना होता है। और जब हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं तो इसका फायदा हमें ही होता है। मिसाल के तौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको नुस्खा देता है, तो क्या आप उसके नुस्खे पर अमल करते हैं या नहीं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं और वो डॉक्टर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान और सही अहादीस में हमारे लिए ये तजवीज़ किया है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, तो लाजमी तौर पर हम उसके अहकामात पर अमल करते हैं। अगर आप उस शख्स को डॉक्टर नहीं मानते और वो आपको नुस्खा देता है, तो क्या आप उस पर अमल करेंगे? नहीं। तो जब आप डॉक्टर की कदर करते हैं तो आप उसके नुस्खे पर अमल करेंगे। इसी वजह से हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और उसकी इबादत करते हैं ताकि हम अच्छे अमली इंसान बन सकें। आपने सवाल किया कि जानवर इसकी इबादत क्यों नहीं करते। मुझे ये बहुत पसंद आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपने फरमाया कि इस्लाम में इंसानों और जिन्नात के अलावा
باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، فرشتوں کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، جانوروں کو بھی آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور، درخت، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی پیروی کریں یا اس کی نافرمانی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ ہماری شکل، جسم اور عقل کے علاوہ اس نے ہمیں آزاد مرضی بھی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں۔ اب جب اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ باقی تمام مخلوقات جیسے جانور اور درخت، ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن جب انسانوں کو آزاد مرضی دی گئی، جیسا کہ قرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کا امتحان ہے۔ تو جب ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ چاہے تو شراب پی سکتے ہیں، چاہے تو نہ پیئیں۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں بتا دی ہیں، بہت کم۔ باقی سب کچھ آپ پر اختیاری ہے۔ تو یہ چند کرنے اور نہ کرنے کی باتیں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ امتحان پاس کر لیں گے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ امید ہے بھائی آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ہولی قرآن یعنی کتاب مجید، یعنی قرآن مجید، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بھائیو دوستو، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یعنی اس قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور صحائف وغیرہ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اس لیے وہ تمام کتابیں وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن تا قیامت رہے گی اور تا قیامت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، صحائف، صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتابوں کو جو کہ بڑی کتاب نہیں ہوتی بلکہ تقریباً کچھ چھوٹے چھوٹے صفحات پر مشتمل ایک صحائف وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی آسمانی کتاب جو نازل ہوتی ہے ان کو صحیفے کہتے ہیں، اور جو بڑی کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کو قرآن مجید یا اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو تورات، زبور، انجیل وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کی اور وہ اپنی اصلی حالت سے بکر گئی۔ یہاں پر جو سوال ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ یہی ہوا کہ یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ صرف اللہ کی کتاب ہے اور یہ کسی انسان کی نہیں۔ تو یہ سوالات مشرکین مکہ بھی بہت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نزول ہوا تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کوئی نجومی جو ہے نا وہ آ کر ہمارے پیغمبر کو بتاتا ہے۔ اسی طرح اگر نجومی نہیں آتا تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی دوسرے سے پوچھ کر جو ہے نا تو یہ قرآن جو ہے نا وہ ہمیں سناتا ہے۔ لیکن اس کا واضح انکار اللہ تعالیٰ نے کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کی کلام نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس کو
یعنی قلیلا ما تؤمنون، بہت سے کم لوگ جو ہے نا وہ اس کو ایمان لاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے واضح ثبوت یہ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں رہا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام اس قرآن کے موجود ہے، ہر وقت ہر زمانے میں اس کے حافظ وہ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح اگر اس قرآن میں کسی انسان کا ہاتھ شامل ہوتا یا کسی انسان نے اگر اس قرآن کو بنایا ہوتا تو اس میں اتنی تبدیلیاں اور اتنی غلطیاں ہوتی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔